السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج جو ہم اپنی یہ ٹاپک لے کے آئے ہیں، بیسیکلی پچھلی جو ہماری ویڈیو تھی اسی سے ریلیٹڈ ہے، کیونکہ وہ ٹاپک بہت بڑا تھا اور ہم اس ٹاپک کو ایک چھوٹی سی ویڈیو میں مکمل نہیں کر پا رہے تھے۔ تو بیسیکلی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیسے آپ نے لائف کے اندر پازیٹیو رہنا ہے، اور ہمارا سب سے بڑا جو مسئلہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں اکیلا اس نظام کے ساتھ کیسے لڑ سکتا ہوں، اور میں اکیلا یہ سارے کام کس طرح کر سکتا ہوں، اور میری اس میں کوئی ویلیو نہیں ہے۔ تو ہم آپ کو آج بتائیں گے کہ کس طریقے کے ساتھ آپ کی کیا ویلیو ہے اور آپ کیا کچھ کر سکتے ہیں اکیلے۔ کچھ ایگزامپلس کے ساتھ آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا، اور یہ ویڈیو ڈیفینیٹلی آپ کو بہت زیادہ پازیٹیو لے کے آپ کی انرجی کو پازیٹیو کرے گی، اور یہی میرا مقصد ہے کہ آپ لوگوں کی جو انرجی ہے اس کو پازیٹیو کیا جائے۔ اچھا، سب سے پہلے میں آپ کو ایک چھوٹا سا ریفرنس دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو آخری خطبہ تھا، انہوں نے اس خطبے کے آخر میں 3 دفعہ یہ بات کہی تھی کہ کیا اے لوگو، میں نے اللہ کا دین آپ تک پہنچا دیا؟ کیا میں نے اللہ کا دین آپ تک پہنچا دیا؟ بیسیکلی وہ، اور سب نے آگے سے لبیک کہا، جی یا رسول اللہ، آپ نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ہم پر پہنچا دیا۔ تو بیسیکلی انہوں نے ہمیں یہ بات کہنے کا ان کا جو مین مسئلہ، جو مین ان کو ریزن تھی، وہ یہ تھی کہ ہم لوگ جو دین ان پر مکمل ہو گیا تھا، وہ دین ہمارے اوپر آ گیا، اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس دین کو آگے لے کے چلیں اور لوگوں تک لے کے جائیں۔ تو ہم بیسیکلی مسلمان جو ہیں وہ اس ٹائم بہت زیادہ ڈیپ پرابلمز میں ہیں۔ ہم لوگوں کو دوسرے لوگ ڈفرینٹ ورڈ جو ہے وہ ہم لوگوں کو کنٹرول کر رہا ہے، اور ہمارے بس میں کوئی بات نہیں ہے۔ اس کی ریزن بھی یہی ہے کیونکہ ہم سب بہت سارے حصوں میں ڈیوائیڈ ہو چکے ہیں، اور یہ سب سے بڑا پرابلم ہے۔ اس کے بعد ایک آپ کو بات بتاتے ہیں، ڈاکٹر علامہ اقبال کا ایک شعر تھا، مجھے یاد آ گیا۔ وہ یہ شعر تھا، سبق پر پھر عدالت کا، صداقت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا کام تجھ سے دنیا کی امامت کا۔ تو بیسیکلی ہم جو مسلمان تھے، ہم نے پوری دنیا کے اوپر امامت کرنی تھی، لیکن ہم کر کیوں نہیں سکے، اور ابھی تک اس کے پیچھے ریزنز کیا ہیں وہ اس ویڈیو میں ڈسکس کی جائے گی۔ پرابلم تو کافی ہیں، لیکن میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، وہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ اگر آپ اکیلے یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ کچھ نہیں کر سکتے، تو اس سے ریلیٹڈ میرے پاس ایک ایگزامپل ہے۔ میں نے ایک ویڈیو دیکھی تھی، انڈیا کے اندر ایک علاقہ ہے جہاں پہ ایک بندہ جو ہے وہ رہتا تھا، اور وہ کام کے اوپر جاتا تھا، تو وہ اس کے راستے میں ایک بہت بڑا پہاڑ تھا۔ تو جب وہ کام پہ جاتا تھا تو اس کو کام پہ جانے کے لیے اباؤٹ 32 مائلز گھوم کے جانا پڑتا تھا کام کے اوپر، اور جب وہ کام پہ جاتا تھا تو اس کی وائف وہ دوپہر کے ٹائم جو ہے وہ پہاڑ کے اوپر چڑھ کے اس کو کھانا دینے کے لیے جایا کرتی تھی۔ تو ایک دن اس عورت کا پیر سلپ ہوا اور وہ گر گئی، اور وہ کافی بیمار ہو گئی۔ تو جب وہ بیمار ہوئی تو اس کو ڈاکٹر کے پاس جب لے کے جانا چاہا، تو ڈاکٹر اس ایریے سے 70 مائل دور تھا، اور وہ وہاں تک نہ پہنچ سکی، اور وہ ڈیتھ ہو گئی اس کی۔ جب اس کی ڈیتھ ہو گئی تو وہ بندہ، اس نے سوچا کہ یار یہ پہاڑ جو ہے نا، یہ ہمارے راستے میں بہت بڑی رکاوٹ ہے، اگر یہ پہاڑ کٹ جائے تو ہم اسٹریٹ یہاں سے وہاں پہنچ سکتے تھے۔ تو اس نے اس چیز کا ارادہ کیا کہ میں آج یہ پہاڑ اس کو کاٹ دوں گا۔ تو وہ اپنے چھوٹے سے، اس کے پاس نہ کوئی مشین تھی نہ کچھ تھی، وہ ایک کہی اور ایک چھوٹے سے 2-3 ٹولز لے کے وہ اس پہاڑ کو کاٹنا شروع کر دیا اس نے۔ وہ پہاڑ کافی بڑا تھا، تو لوگوں نے اس کا مذاق اڑایا کہ بھائی تم یہ کیا کر رہے ہو، اتنا بڑا پہاڑ تم کیسے کاٹ سکتے ہو؟ لیکن اس نے کسی کے نہ سنی۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا انٹرسٹ تھا، کیونکہ اس نے ایک ارادہ کر لیا تھا، اور وہ بالکل ایک ان پڑھ جاہل تھا، اس کو زیادہ پڑھا لکھا بھی نہیں تھا، لیکن اس نے یہ کام اس لیے سوچا کہ یار چلو میری وائف تو چلی گئی ہے، لیکن ہمارے لوگوں کو کتنی مشکلات آ رہی ہیں اس وجہ سے۔ اس نے یہ راستہ 22 سال کے اندر 22 ایئرس وہ اکیلا لگا رہا، اور اس نے 22 ایئرس کے بعد فائنلی اس پہاڑ کو کاٹ ڈالا، اور اس نے کاٹنے کے بعد اس نے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کر دی۔ اب بات یہ ہے کہ یہ اگزامپل سنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اس نظام کے خلاف ہم کیسے لڑ سکتے ہیں، اکیلے کیا کر سکتے ہیں، ہمارا تو کوئی رائٹ نہیں ہے، اتنے لوگ ہمارے اوپر بیٹھے ہیں، ان کا کام ہے، انہوں نے سب کچھ کرنا ہے۔ دیکھیں جو ہے نا،
कतरा कतरा दरिया बनता है। हमारी वीडियो में आपको पहले भी यही बताया गया था कि आपने ये नहीं सोचना कि इसके आप ये कर सकेंगे या नहीं, आप लोग आपके साथ मजाक उड़ाएंगे, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव एनर्जी देने वाले लोग आपको बहुत मिलेंगे। लेकिन जब आप लोगों के लिए सोचना शुरू करते हैं तो डिफरेंट सिचुएशन होती है। आज अगर मैं आपको ये एग्जांपल दे रहा हूँ तो एग्जांपल देने के पीछे इस बंदे की जो मेन रीज़न है कि वो कितना अच्छे तरीके के साथ उसने ये सारा काम किया और लोग उसकी तारीफ़ें, पूरी दुनिया में ये वीडियो गई और लोगों ने इसको देखा। तो मैं आप लोगों से भी ये कहता हूँ कि आप जहाँ पर भी हैं, जैसे भी हैं, जो कुछ भी है, लोगों की मुश्किलात दूर कीजिए, लोगों के लिए लोगों का सहारा बनिए। हम लोग इसलिए लोगों का सहारा नहीं बनते क्योंकि हम सोचते हैं ये दूसरा बंदा हमसे कहीं आगे ना निकल जाए। तो आगे निकलना या करना, ये हमारी सोच जो है ना, इसको हमें बदलना पड़ेगा। सोच बदलेगी तो सब कुछ होगा। तो मैं इस वीडियो के ज़रिए आप लोगों को बेसिकली ये मिसाल देना चाहता हूँ, ये आपको लोगों को बताना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप अपने आप को अकेला और या छोटा मत महसूस कीजिएगा। आप कोशिश करें कि जो आप अकेले कर सकते हैं वो ज़रूर उसका हिस्सा बने और उसको करने की ठान लें और करके दिखाएं और ज़रूर होगा। तो ये आज का टॉपिक था। मैं ज़्यादा वीडियो लंबी इसलिए नहीं बनाना चाहता कि हम इस टॉपिक पे डिफरेंट टाइप की आपके लिए एग्जांपल लाएंगे। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि आप लोगों की एनर्जी नेगेटिव से चेंज होकर पॉजिटिव हो। हमारा चैनल देखने का भी आपको जो मेन मकसद है वो यही होगा। तो प्लीज़ हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट्स कीजिएगा। और अगर आपके पास कोई ऐसी एग्जांपल आपके आगे पीछे कोई है तो आप हमें ज़रूर बताइएगा, हम उस टॉपिक को ज़रूर हाईलाइट करेंगे। थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम इरफान और ज़रूर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप